پھر ہمارے نوجوان جب اسلحہ لے کے جب پہاڑ پہ جائیں گے، کسی ملک اس کو پیسہ دے گا، ملک کے خلاف استعمال کرے گا، پھر اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے. تو ہم کسی صورت کسی کے دھمکی میں نہیں آئیں گے. ایک دفعہ ہمارے بلوچستان کے کور کمانڈر صاحب نے کہا تھا جو احتجاج کرے گا اس کی میں ٹانگیں توڑوں گا. ہم اس کو بھی چیلنج دیتے کہ ہم احتجاج کریں گے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے آ کے ہماری ٹانگیں توڑو، آپ آ جائیں. مشکلات پر 2 سال پہلے حق دو بلوچستان تحریک شروع کیا گیا تھا. ہمارے مطالبات آئینی اور قانونی مطالبات تھے، اور ہمارا طریقہ کار بھی آئینی اور پرامن جدوجہد کے ذریعے ہم اپنا حق مانگ رہے تھے. ہمارا ایک مطالبہ ساحل بلوچستان کو ٹالر مافیا سے پاک کرنا، اسی طرح بارڈر کا جو کاروبار ہے اس کو آزادانہ طریقے سے لوگوں کو کام کرنے دیں. اسی طرح منشیات کے اڈے جو دن کی روشنی میں چل رہے ہیں ان کا خاتمہ، غیر ضروری چیک پوسٹ جو ہمارے اسکولوں کے اوپر، ہاسپٹل کے اوپر، ہمارے شہروں گھروں کے اوپر تھے کہ ان کا خاتمہ. اسی طرح پانی اور تعلیم، یہ ہمارے ایشوز تھے. اس کے لیے ہم نے 2 دھرنے، طویل دھرنے دیے. ایک دھرنا 32 دن کا اور ایک دھرنا 62 دن کا. ہم نے 2 طویل دھرنے دیے. وہ ہمارے مطالبات صوبائی حکومت کے لوگ بھی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی آئے ہمارے پاس، انہوں نے معاہدہ کیا. وہ معاہدہ بھی میرے ساتھ ہے حضرت قدوس بیزجو کی دستخطوں سے. یہ قدوس کا دستخط ہے وزیر اعلیٰ کا، اوریجنل کا فوٹو کاپی بھی نہیں ہے، اوریجنل ہمارے ساتھ انہوں نے باقاعدہ صوبائی حکومت نے معاہدہ کیا. 1 مہینے میں آپ کے مطالبات، جو ٹالر مافیا کے خلاف آپریشن ہوگا، جو بارڈر کے کراسنگ پوائنٹ ہیں جو بند کیے گئے تھے کورونا کے نام سے، کھولے جائیں گے. جو وہاں ٹیگ ٹوکن کے نام سے بتہ خوری جاری ہے، روزانہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا. منشیات کے اڈوں کا خاتمہ ہوگا. اور غیر ضروری چیک پوسٹوں کی لسٹ ہم نے دی، اور ہم نے غیر ضروری کا لفظ بھی استعمال کیا کہ غیر ضروری چیک پوسٹ، یعنی میرے گھر کے اوپر، چھت کے اوپر چیک پوسٹ ہے، کون دلیل دے سکتا ہے کہ بہت ضروری ہے؟ اسکول کے اوپر چیک پوسٹ ہے، کون دلیل دے گا کہ اسکول کے اوپر ضروری ہے؟ ہم نے یہی کہا کہ اسکول کے اوپر، ہاسپٹل کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر، یا ایسی جگہ پر پہاڑ کے دامن پہ اوپر کہ نیچے ہمارے مائیں بہنیں بے پردہ ہو رہی ہیں، وہ چیک پوسٹیں ہٹائی جائیں. اس کی فہرست باقاعدہ ہم نے حکومت کو دی. لیکن بدقسمتی سے جب دوسرا دھرنا ہوا طاقت کے ذریعے، کیونکہ سیاسی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت میں ایک سیاسی، ایک قوم پرست پارٹی کے کہنے پر ہمارے خلاف سیاسی انتقام لیا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہم پہ بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے، ہمارے درجنوں کارکنان کو قید کیا گیا، یا کرائم برانچ سے لے کر گوادر تک. ان سب کے باوجود آج بھی ہم اپنے مطالبات پر قائم ہیں، جدوجہد ہماری جاری ہے، اور پہلے بھی ہم اپنے مطالبات پر قائم تھے اور آج بھی ہیں. نگران حکومت کے آنے کے بعد، جب نگران حکومت آئی تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے سامنے بھی اپنے مطالبات رکھیں. میں نے خود ذاتی طور پر جو ہمارے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن فون پہ ان کو بتایا کہ ہمارے مطالبات ہیں، ٹالر کے اور دوسرے ایشوز ہیں، وہ حل کریں. اب آپ کو موقع ملا ہے، آپ بلوچستان کے فرزند ہیں، آپ کو ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. اسی طرح نگران وفاقی وزیر داخلہ سے فون پہ بات ہوئی، 2-3 دفعہ میں نے بات کی کہ آپ اس بلوچستان کے فرزند ہیں، 3 مہینے بعد آپ کی وزارت جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ میں بلوچستان کا فرزند تھا، اور یہ تھا وہ تھا. تو یہ ہمارے مطالبات ہیں، اس پہ عمل کریں. اسی طرح نگران وزیر اعلیٰ سے بھی میں خود جا کے ملا، وہ اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے. اسی طرح جو وہ نگران وزراء آئے ہیں ان سے بھی ملا، اپنے جو ڈیمانڈ تھے، مطالبات تھے، جو حکومت نے ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کیا تھا، اس کے سامنے اپنے رکھا کہ یہ کل کو یہ نہ کہیں کہ آپ احتجاج پہ گئے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم نگران حکومت ہیں، ہمیں کیوں نہیں بتایا. اس لیے تمام کے سامنے ہم نے ان کے سامنے رکھے.
آج کی جو پریس کانفرنس میں آپ کو بتاؤں کتنی شرمندگی کی بات ہے، آج بھی ٹرالر مافیا آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساحل پہ آ چکے ہیں، ہمارے گوادر کے، ارماڑہ کے، گڈانی کے ہمارے ماہی گیروں پہ فائر کر رہے ہیں، ہمارے ماہی گیروں کے جالوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ گوادر کے ساحل پہاڑ کے 7 ٹرالر آ چکے ہیں، انلیگل ٹرالنگ، پوری دنیا میں اس پہ پابندی ہے، وہ یہ آ چکے ہیں، ہمارے ماہی گیروں کو مارا ہے، ہمارے ماہی گیروں کے جالوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو گرم پانی پھینکتے ہیں، ان کے آنکھوں پہ مرچ ڈالنے کی کوشش پھینکتے ہیں، پتھر اس پہ مار رہے ہیں، فائرنگ اس پہ کر رہے ہیں۔ لیکن صوبائی حکومت، وفاقی ادارے، حالانکہ یہ سمندر میں وفاقی ادارے موجود ہیں، ایم ایس ہے، نیوی ہے، میرین سیکورٹی فورس کے لوگ ہیں، کوسٹ گارڈ ہے، اور اس کی موجودگی ان کے بلکہ چیک پوسٹ کے بالکل ساتھ ہی یہ ٹرالنگ کر رہے ہیں، ماہی گیروں کو مار رہے ہیں۔ فشریز کا تو نام ہی نال ہے، فشریز انتہائی کھوکھلا بھی ہے، ناکارہ بھی ہے، کرپشن سے بھرا ہوا بھی ہے، بتہ خور بھی ہے، اس کے افسران ہیں بتہ لیتے ہیں، فی ٹرالر 2,30,000 روپے فی ٹرالر، اس پہ نمبرنگ ہوئی ہے، فی ٹرالر 30,000 روپے دے دیں، آپ ٹرالنگ کریں، انلیگل ٹرالنگ کریں، فشنگ کریں، انلیگل فشنگ ہوا کریں، آج بھی وہاں بڑی تعداد میں جاری ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں عملی طور پر وہاں کوشش کی جا رہی ہے، ٹرالر تو آزاد ہیں، بڑی بے شرمی کے ساتھ وہ آتے ہیں ساحل پہ ہمیں مارتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں جدوجہد پہ، احتجاج پہ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ایلے بہانوں سے کہتے ہیں کہ احتجاج نہ کریں، ایلے بہانوں سے ہمیں یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ احتجاج نہ کریں، یعنی وہاں سیاسی سرگرمیوں پر ایک طریقے سے قدغن تو لگا رہے ہیں، لیکن ٹرالر کو روکنے میں ناکام ہے، نہیں روک رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے مطالبات ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس لیے میں آپ کے توسط سے یہ بات ہم کر رہے ہیں، وفاقی حکومت سے بھی، صوبائی حکومت سے بھی، تمام اداروں سے بھی، اگر ان ٹرالر مافیا کو اسی طرح چھوڑا گیا، اسی طرح ان کو ہمارے اوپر ماہی گیروں پہ یہ حملہ کرتے رہے، اسی طرح یہ بارڈر کے کاروبار جو اسمگلنگ کا نام لیتے ہیں، اسمگلنگ نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، 14 سے 15 لاکھ لوگ اس پہ کاروبار کرتے ہیں۔ اگر حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے تو ڈرگز کے خلاف سنجیدہ ہوں، یا بہت سارے اور مسائل ہیں ان کے خلاف سنجیدہ ہوں، کرپشن کا خاتمہ کرے، اپنی ٹاٹ باٹ کم کرے، یہ وی آئی پی کلچر ختم کرے، یہ سیر سپاٹے ختم کرے، یہ مفت کے حج اور عمرے ختم کرے، یہ جتنے آپ کرتے ہیں، یہ اسی طرح یہ جو مفت کی بجلی استعمال کرتے ہیں، مفت کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، یہ ختم کر دیں، اس سے کوئی بارڈر کے کاروبار سے پاکستان کی معیشت برباد نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو اگر یہ سنجیدگی ٹرالر مافیا کے خلاف اور یہ بارڈر کے کاروبار پہ اسی طرح آپریشن جاری رہا، اور اسی طرح غیر ضروری چیک پوسٹیں اسی طرح نہیں ہٹائی گئی، اسی طرح ہماری تسلیل جاری رہا، تو ہم دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے تیسری دفعہ بھی دھرنا دیں گے، تیسری دفعہ ہم بیٹھیں گے، کسی صورت ہم پرامن ہیں، جمہوری ہیں، آئینی جدوجہد کرتے ہیں، اگر کوئی حکومت، کسی کو حق بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہے کہ اب دھرنا نہ دیں، جو حکومت ٹرالر مافیا کے خلاف بے بس ہو، ڈرگ مافیا کے خلاف بے بس ہو، اور وہ ٹرالر مافیا کو روک نہ سکے، وہ مجھے کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں، اور مجھے کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ دھرنا نہ دیں، اور کس منہ سے مجھے کہتا ہے کہ آپ وی آئی پیز کے روڈ بند نہ کریں، اشرف المخلوقات کا روڈ بند نہ کریں، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ دیکھیں وہاں وی آئی پی ہمارے ماہی گیر ہیں، اگر ماہی گیروں پہ ٹرالر حملہ کریں گے تو اس کے علاوہ ہم کسی وی آئی پی کو گوادر میں نہیں مانیں گے، ہم وی آئی پی کا روڈ پھر بھی بند کریں گے۔ جب مجھ پہ حملہ ہوگا، ہمارے ماہی گیروں پہ حملہ ہوگا، ہمارے معاش پہ قدغنیں ہوگی اور ڈاکوؤں کو آزاد کیا جائے گا، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ مشورہ کر رہے ہیں، گڈانی سے لے کر پورا جیونی تک جو پورے ساحلی پٹی ہے 750 کلومیٹر، انشاءاللہ میں کل خود بھی گڈانی کا دورہ ہمارا شروع ہے، جیونی تک پورے ساحل کے لوگوں کو انشاءاللہ ہم نکالیں گے، پھر دھرنے بھی دیں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور انجمن تاجران سے بھی ہم نے بات کی ہے، ٹرانسپورٹ یونین سے بھی بات کی ہے، ٹرک اونر ایسوسیشن سے بھی بات کی ہے، کوچ یونین والوں سے بات کی ہے، ٹرالر مافیا کے خلاف تمام لوگوں کو متفق کر کے پہیہ جام ہڑتال کی بھی ہم کال دینے والے ہیں، انشاءاللہ دھرنوں کا بھی ہم کال دینے والے ہیں مافیا کے خلاف، کیونکہ ساحل بلوچستان یہ ہمارا روزگار ہے، سندھ کا سمندر بانجھ ہو چکا ہے، یہ خود ہمارے چیف سیکرٹری ہمارے حکومت کہتے ہیں
کہ وہاں 350 کلومیٹر ساحل ہے سندھ کا، وہ کہتے ہیں بانجھ ہو چکا ہے۔ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ سندھ کا ساحل جب بانجھ ہے تو وہاں ہزاروں فیکٹریاں ہیں، وہاں کے نوجوان وہاں جا کے فیکٹریوں پہ کام کریں گے۔ جب میرے اب 700 کلومیٹر ساحل کو بانجھ کرو گے تو میں کیا کام کروں گا، میں کیا مزدوری کروں گا؟ تو کیا ہوگا پھر ہمارے نوجوان جب اسلحہ لے کے جب پہاڑ پہ جائیں گے، کسی ملک اس کو پیسہ دے گا، ملک کے خلاف استعمال کرے گا، پھر اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، یہ فلاں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ روزگار ہمارا ساحل تاراج ہو گیا، ہمارا یہ روزگار ختم ہو گیا، لاکھوں ہمارے لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اگر اس ٹرالر نے ہمارے سمندر کو بانجھ کر دیا تو نوجوان کہاں جائیں؟ اسلحہ لے کے جائیں، ظاہر ہے پہاڑوں پہ چڑھیں گے، کسی کے ہاتھوں استعمال ہوں گے۔ بھوک کون برداشت کرتا ہے؟ حکومتوں کے بچے تو باہر جا کے لندن سیر سپاٹے کریں، اور میرے بچے کو یہ ساحل میں مزدوری کرنے کی بھی اجازت نہ ہو، اور جب وہ کہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے پھر میں مزاحمت کروں گا۔ میں تو جمہوری مزاحمت کا کہہ رہا ہوں کہ سڑک بند کروں گا، لیکن ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں مسلح جدوجہد کی طرف جائیں گے، اور گئے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے گئے، اسی ریاست کی پالیسی کی وجہ سے گئے کہ اب پرامن جدوجہد کو جب مارتے ہو، اس پہ تشدد کرتے ہو، FIR کرتے ہو، ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہو، جب پرامن جدوجہد کا جو بھی ریاست راستہ روکے گا وہ مسلح جدوجہد کا راستہ کھول رہا ہوگا، وہ مسلح جدوجہد کی طرف سے لوگوں کو راغب کر رہا ہوگا۔ اس لیے ہم حکومت کو متنبہ کرتے ہیں، وفاقی حکومت کو بھی، صوبائی حکومت کو بھی، ریاستی اداروں کو بھی، کہ یہ پرامن جدوجہد ہے، صاف سیدھا صاف مطالبہ ہے کہ ساحل پہ ڈاکو ہیں بھائی، ڈاکو ہمارے انلیگل فشنگ کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس پہ پابندی ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہمیں مزدوری کرنے دو، ہمارے ساحل کو بچاؤ۔ تو اگر اس کے خلاف ناکام ہو گئے تو ہم کسی صورت کسی کے دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ ایک دفعہ ہمارے بلوچستان کے کور کمانڈر صاحب نے کہا تھا جو احتجاج کرے گا اس کی میں ٹانگیں توڑوں گا، ہم اس کو بھی چیلنج دیتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے آ کے ہماری ٹانگیں توڑو، آپ آ جائیں، ہم اپنے ڈاکو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر تم ڈاکو کے ساتھی ہو، قاتل کے ساتھی ہو، مافیا کے ساتھی ہو، ٹرالر مافیا کے ساتھی ہو، ڈرگ مافیا کے ساتھی ہو تو آ جائیں۔ پھر ہمارے اب ٹرالر مافیا کے تو ہاتھ نہیں توڑ سکتے، اب ڈرگ مافیا کے ہاتھ توڑ نہیں سکتے، جو پرامن ماہی گیر ہیں ان کی اب ٹانگیں توڑیں گے۔ اس لیے آپ کے توسط سے آج کے جو ہمارا پریس کانفرنس تھا کہ ٹرالر مافیا جو ہمارے ساحل پہ حملہ آور ہے، اس کے خلاف ہم نے پہلے بھی جدوجہد کی، آئندہ بھی کریں گے۔ نگران حکومت سے ہم نے ملاقات کر کے بتایا، فون کر کے بتایا، تحریری دیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ڈیڈ لائن دیں گے، تاریخ دیں گے۔ لیکن اسی طرح حملہ جاری رہا تو وہاں کوئی اشرف المخلوقات نہیں آ سکے گا، کوئی اشرف المخلوقات VIP وہاں نہیں ہوگا۔ ہم اپنے پھر مزاحمت کریں گے، پھر ہم روڈ بند کریں گے، پھر ہم دھرنا دیں گے، پھر غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دیں گے۔ پھر ٹھیک ہے جیل ہے، ہم نے جیل دیکھ لیا، ہمیں 4 مہینے اپنے جیل میں ڈالا، دیکھ لیا، لیکن اپنے سرزمین کی خاطر، اپنے ساحل کی خاطر، اپنے عزت اور غیرت کی خاطر انشاءاللہ کسی صورت ہم خاموش بھی نہیں رہیں گے، ہم جدوجہد بھی نہیں روکیں گے، جمہوری جدوجہد کا راستہ ہم روکیں گے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم آئین اپنا ہاتھ میں لیں گے، قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، لیکن اگر یہ بھی آخر میں آپ سے بات کروں کہ اگر حکومت ناکام رہا، ڈرنے بھی دیں گے، لیکن بلوچ اب تک غیرت مند زندہ ہیں، بلوچ غیرت مند زندہ ہیں، ہم باہر پرامن جمہوری جدوجہد کریں گے۔ اگر اس ڈاکو نے، یہ ڈاکو ہمارے ساحل پر اسی طرح حملہ آور رہے، اسی طرح حملہ آور رہے، تو ہم مسلح ہو کر ان ڈاکوؤں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم مسلح ہو کر اپنی ساحل کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم مسلح ہو کر ان ظالموں کا ساحل کے اندر کیونکہ ڈاکو میرے گھر میں کوئی ڈاکو گھس جائے، میرے ساحل پہ میرے ماہی گیروں کا، میرے جالوں کا، میرے جال، میری عزت، میری غیرت پہ حملہ کرے تو اس ڈاکو کے علاج کیا ہے؟ اور ڈاکو کا کیا علاج ہے؟ اس لیے ہم حکومت کو موقع دیتے ہیں، اس لیے ہم پرمٹ لیتے ہیں، اسلحہ پرمٹ لیتے ہیں، جائز پرمٹ لیتے ہیں، لائسنس ہم لیتے ہیں، حکومت سے لیتے ہیں کہ کوئی میری عزت پہ حملہ کرے گا، میری غیرت پہ حملہ کرے گا، میری مال پہ حملہ کرے گا، میں اس ڈاکو کا مقابلہ کروں گا۔ اس لیے میں حکومت سے متنبہ کرتا ہوں، وفاقی حکومت کو بھی، صوبائی حکومت کو بھی، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈال کر یہ خاموش رہیں گے، کوئی سمجھتا ہے کہ مقدمات کر کے یہ خاموش رہیں گے،
ہم ساحل کو تاراج کریں گے، سمندر کو تاراج کریں گے، ماہی پہ حملہ کریں گے، ہم وہاں بتہ لیں گے، وہ اس خام خیالی میں نہ رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے توسط سے دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ ٹالر مافیا کے خلاف آپریشن کریں، ہمارے ساحل کو پاک کریں، یہ ڈرگ کے خلاف آپریشن کریں، ہمارے نوجوانوں کو بچائے، ہمارے بارڈر کو کھول دے، روزگار ہمیں دے، ہمیں عزت دے۔ اگر نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم تیسری دفعہ پھر غیر معینہ مدت کے لیے دھرنے کی تیاری انشاءاللہ کریں گے۔